تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ یہودیوں کی خصلت ذکر کی کہ اس طرح نہ کیا کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ عاجزی اختیار کرو، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عاجزی تھی، اور ان کی عزت اور شرافت کی بنیاد اسلام تھی، اسلام کے احکامات پہ مکمل عمل کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لائے، امیر المومنین ہے، تو ملک شام کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، یعنی آگے تشریف لے گئے تھے یہ سارے حضرت امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے۔ استقبال کرنے کے دوران انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گھوڑا پیش کر دیا کہ امیر المومنین گھوڑے پہ سوار ہو جائے تاکہ سارے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ امور یہاں تو کیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں اچھائی کے اور برائی کے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے؟ فرمایا کہ نہیں نہیں، بلکہ فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں، آسمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں بہتر ہو وہی بہتر ہے۔ آگے فرمایا کہ بس مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گا، ایسے پیدل سفر فرما رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرنے کے لیے ایک غلام ساتھ لیا تھا، ایک اونٹ بھی ساتھ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کہ ایک منزل، یعنی کچھ مقرر منزل تھا، میں سوار ہوں گا اور آپ اونٹ کو کھینچتے رہو گے، اونٹ کی رسی کو پکڑ کر آگے چلتے رہو گے، پھر ایک منزل تک آپ اوپر بیٹھو گے اور میں کھینچتا رہوں گا۔ اس طرح باری باری کرتے کرتے جب قریب پہنچے تو غلام کی باری آ گئی سواری پر بیٹھنے کی، اور امیر المومنین کی باری آئی سواری سے اتر کر رسی سے کھینچنے کی۔ امیر المومنین اترتے ہیں اور غلام سے فرماتے ہیں کہ اوپر بیٹھو، غلام کو سواری پہ بٹھاتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں۔ سامنے تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتے اتار کر بغل میں پکڑ لیتے ہیں اور پانی کے اندر تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں ملک شام کا گورنر اور امیر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امیر شام تھے، وہ استقبال کے لیے آگے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، امیر المومنین، شام کے بڑے بڑے لوگ آپ کے استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں، آپ سواری کے اوپر بیٹھے، ہم کھینچیں گے یا غلام کھینچے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت بخشا، ہماری عزت اسلام کی بدولت ہے، لوگ کچھ کہتے رہے، کہے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں، ہمیں عزت جو اللہ نے دی ہے وہ اسلام کی بدولت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے امیر تھے، گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اتنی عاجزی تھی، مدائن کا ایک رئیس اور مالدار آدمی تھا، اس نے کچھ سامان خریدا، گٹھلی باندھی ہوئی ہے، مزدور کی تلاش میں ہے کہ کوئی مزدور مجھے مل جائے، میرے ساتھ یہ گٹھلی اٹھائے، گھر تک لے جائے، میں اسے مزدوری دوں گا۔ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، امیر ہے، مدائن کے امیر ہے، اسے دیکھا، سمجھا کہ یہ مزدور ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ان سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ یہ گٹھلی اٹھاؤ، یہ سامان میرے ساتھ گھر تک لے جاؤ، میں مزدوری دوں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سامان اٹھا لیا۔
راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، وہ آدمی آگے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ راستے میں لوگ جانتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ مدائن کے امیر ہے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور سلام کرتے تھے، تعجب کرتے اور کہتے کہ حضرت ہمیں دیجیے، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ نہیں، میں نے ہی اٹھایا، میں لے جاؤں۔ وہ آدمی حیران تھا، جب وہاں پہنچا دیا تو پہچان گئے کہ یہ تو ہمارے امیر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں معذرت کر لی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے عہد کر لیا کہ میں آج کے بعد کسی کو مزدوری پہ نہیں رکھوں گا، یہاں تو ایسے ایسے اللہ کے ولی پھرتے ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ سامان اٹھاؤ، میرے ساتھ یہ مزدوری کرو۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے منہ کے ساتھ اپنی تعریف کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تزکیے کا اختیار وہ تو اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے فتیل۔ فتیل کا معنی کھجور کی گٹھلی کے درمیان چھوٹا سا داغے کی طرح ایک داغا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود اپنے آپ کو یعنی اپنے کفر کو ایمان سے اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں نعوذ باللہ مسلمانوں سے، قیامت والے دن انہیں سزا ملے گی۔ سزا ملنے کے دوران ان پہ فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ فرما دیتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر یعنی وہ کھجور کا دھاگا، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔